مضمون اردو جماعت تہم خلاصہ پرستان کی شہزادی مصنف اشرف صبوحی۔ سبق پرستان کی شہزادی ایک داستان ہے جسے اشرف صبوحی نے دہلی کے روزمرہ اور محاورات سے سجایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سیدانی بی اپنی سلائی کڑھائی میں مہارت کی وجہ سے شہر بھر کی خواتین میں بہت مشہور تھیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ بڑھاپا آیا تو آنکھیں دھندلا گئیں، اب کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ سیدانی بھی جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی تھیں، اپنی ہنرمندی کی بدولت بیوگی بسر کر لی، بہت کمایا مگر سب خرچ کر ڈالا۔ پڑوس میں رہنے والے میر صاحب کی بیوی نے رحم دلی دکھاتے ہوئے ساتھ رکھ لیا۔ میر صاحب کے گھر والے خدا کا مہمان سمجھ کر ان کی خوب خدمت کرتے تھے۔ سیدانی بی اسے کنبا سمجھ کر بچوں کو قرآن پڑھاتی، سینہ پرونا کرتی، گھر کے کاموں میں مدد دیتی اور اچھی اچھی نصیحتیں کرتی۔ بچے بھی ان کے شیدائی ہو گئے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بھی پرستان بھی ہو آئی ہیں۔ ایک دن سردیوں کی رات میں میر صاحب کی بیوی نے ہی پوچھ لیا۔ سیدانی بی نے بتایا کہ یہ سچ ہے، پہلی بار مجھے دھوکے سے لے جایا گیا۔ نواب اعظم الدولہ کے ہاں سے آ کر میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ کسی نے باہر سے آواز دی کہ سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے۔ میں سفید چادر لے کر سوار ہو گئی۔ جب دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو پردے سے جھانک کر دیکھا، پالکی جنگل میں آپ ہی آپ اڑتی جا رہی تھی۔ پہلے تو ڈری، پھر ہمت کر کے پوچھنے پر پالکی کے پاس ایک بکرے کے سے منہ اور گھوڑے کی سی ٹانگوں والے آدمی نے جواب دیا کہ سیدانی بی گھبراؤ نہیں، بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ محل پہنچی تو خوب روشنی میں پریاں اور مرد ملازم اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ چاندی کے درختوں پر سونے کی شاخیں، پھلوں کی جگہ زمرد کے پتے کہیں لال کہیں نیلم لٹک رہے تھے۔ یاقوت کے ہیرے جڑے تخت پر بادشاہ اور بیگم اور ان کے پہلو میں 14-15 برس کی ایک لڑکی بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی۔ دسترخوان لگا مگر چھوٹے چھوٹے پودے پھولوں اور پھلوں سے بھرا سجا۔ روٹی سالن کا نام نہ تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ توڑ کر کھاؤ، جس کھانے کا خیال دل میں آئے گا اسی کا ذائقہ منہ میں آتا جائے گا۔ پھر شہزادی کے کپڑے ایک سے بڑھ کر ایک لائے گئے۔ ادھر پریوں نے ناچ گانا اور ادھر میں نے کام شروع کیا۔ اتنا کام کیا کہ یہاں کرتی تو سال لگ جاتا۔ کام ختم کر کے بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ راستے میں بادشاہ کے دیے گئے انعام کو کنکر پتھر سمجھ کر باہر پھینکتی آئی۔ چند رہ گئے جو بعد میں پتہ چلا کہ ہیرے جواہرات تھے۔ گھر پہنچی تو بونٹ پلاؤ جو دم پر تھا ویسے کا ویسا رکھا تھا۔